میرے خیال میں جب لوگ کسی کی پیروی کرتے ہیں تو غیر محسوس طور پر اس کے کہے کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں اس کا امپلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب کسی بھی اہم بندے، چاہے وہ کوئی عالم دین ہو، خواہ وہ کسی تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ ملکی سربراہ ہو یا وٹ ایور، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب وہ کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں تو اس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں جہاں سنور سکتی ہیں وہاں پر کروڑوں زندگیاں داؤ پر بھی لگ سکتی ہیں؟ کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ایک عالم دین نے کہا کہ پاکستانی عورتیں بے حیا ہیں، اسی لیے عذاب آتے ہیں۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کی زندگیوں میں شامل خواتین، جن میں ان کی ماں، بہن، بیٹیاں، میں دوست یا گرل فرینڈ کا حوالہ نہیں دوں گی کیونکہ ظاہری بات ہے ایک عالم دین کے فالوورز کے اندر ایسے لوگ، بد کردار لوگ شامل ہی نہیں ہو سکتے جو کہ دین سے اتنے دور ہوں کہ پرائی عورتوں پر نظر ڈالیں۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ جب 3-4 سال کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے اور ان کے معصوم جسموں کو جلا دیا جاتا ہے، تب کیا عذاب نہیں آتے؟ جب معاشرے کے شرموں والے مرد لونڈے بازی کرتے ہیں تب عذاب نہیں آتے کیا؟ جب کسی پنچایت کے حکم پر عورت کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی ہوتی ہے تب دھرتی پر عذاب نہیں اترتے کیا؟ جب عورت کو پدر شاہی معاشرے کی نافرمانی پر زندہ درگور کر دیا جاتا ہے تب عذاب نہیں آتے کیا؟ جب عورت کو اڑیا کر کے شہر بھر میں گھسیٹا جاتا ہے تب عذاب نہیں آتے کیا؟ جب معصوم صورت لڑکوں کے حصول میں ناکام لوتیت باز لونڈے باز انہیں جنسی تشدد کر کے قتل کر دیتے ہیں تب عذاب نہیں آتے کیا؟ جب حصول رزق کے لیے گھر سے نکلی ہوئی عورت کو چکلے پر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تب عذاب نہیں آتے کیا؟ اس وقت عذاب نہیں آتے کیا جب اللہ کی تخلیق کو تیزاب سے جلا کر اپنی مردانگی کا چراغ جلایا جاتا ہے؟ اس وقت عذاب نہیں آتے کیا جب عورت کو نکاح کے نام پر شہود پسندی کا نشانہ بناتے ہوئے اس پر جنسی تشدد کیا جاتا ہے اور سفلی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھوکا اور تنہا رکھا جاتا ہے؟ نکاح جسے اللہ کی رضا سے مشروط کیا جاتا ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، اس نکاح کی بے حرمتی پر عذاب نہیں آتے کیا؟ ہاں، عذاب آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں، مگر صرف عورت پر۔ جب معاشرے میں 4 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی عورت کو، بزرگ عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے تب عذاب نہیں آتے کیا؟ اس وقت عذاب نہیں آتے کیا جب غیرت کے نام پر عورت ہی قتل کر دی جاتی ہے جبکہ اپنے گھروں میں دوست کزن کے روپ میں شیطانوں کو داخل ہم خود کرتے ہیں؟ 4 دیواری میں عصمت دری کرنے والے نوچتے کھسوٹتے درندوں سے تو بے حیائی نہیں پھیلتی۔ خدا کے نائب خوبصورت چہروں کو پیار سے دیکھتے سیلفی بنوائیں یا حوروں کے مومن جسموں کے دائروں اور کوسوں کے تصوراتی نقشے مزے لے کر بیان کریں تو کیا آفت نہیں آتی؟ مگر جینز پہننے والی، دفتروں میں کام کرتی، گھر کا بار اٹھاتی لڑکیاں ضرور بے حیائی کا سبب ہیں۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو عورت سے نفی کرنا کسی بھی انسان کی ذہنی پسماندگی تو ہو سکتی ہے، مذہبی اساس کی یہ عکاس نہیں۔ جس مذہب کی بنیاد پر کوئی شخص عالم دین کہلاتا ہے، اگر اس نے مرد اور عورت کے لیے شرم و حیا اور تو اس مذہب نے، اسلام نے یا اپنے عورت اور مرد کے لیے شرم و حیا اور پاک دامنی کے پیمانے ایک جیسے رکھے ہیں، مگر جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں ہر برائی کی جڑ عورت قرار دی جاتی ہے۔ تاہم اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کر ہی لیں کہ ہمیں مذہبی فکر کے مطابق جینا ہے یا علاقائی تہذیب کے مطابق۔ دوسری جانب آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عورت ایک سوچ بھی ہے، سانس لیتا ہوا ایک وجود بھی ہے، جس کی کوکھ سے پیغمبروں اور اولیاء نے جنم لیا، جس نے دنیا کے عظیم ترین مردوں کی پرورش کی۔ یہ ہم سب جب تعلیم کی اہمیت پر نوٹ لکھتے ہیں تو 99% اس جملے سے آغاز کرتے ہیں، یا پھر جو جملہ ان کی تحریر کا لازمی حصہ ہوتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل کرو، تو ماں ایک عورت ہی ہے نا، کوئی خلائی مخلوق تو نہیں۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، دوست، کلیگ، ہر تعلق میں قابل احترام ہے عورت، اگر وہ آپ کی معشوق ہے تب بھی،
عزت اس کا بنیادی اور اولین حق ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ آپ اسے اپنے دوستوں میں ڈسکس مت کریں۔ یہ عورت ہی ہے جو اپنے وجود کی کرچیاں سمیٹ کر ایک گھر بنانے کی خواہش رکھتی ہے، مرد کی وحشت کو سنبھالتی ہے، اسے پروان چڑھاتی ہے۔ وہ مرد جب اس کا دل کسی عورت پر آ جائے تو اس کے حصول میں ہزار جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتا۔ جھوٹ کے راستے پر مرد چلتا ہے، عورت نہیں، اور سچ سامنے آنے پر اپنا شرعی حق استعمال کرنے والی عورت ہی بے حیا کہلاتی ہے۔ اور وہ جھوٹا مرد، عیاش مرد، پارسائی کا سرٹیفکیٹ لے کر ایک کو شکار کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ مرد کے ماضی کی طرح عورت کا بھی ایک ماضی ہے۔ کہیں اسے اپنوں کی بے اتنائیوں کا سامنا کرنا پڑا، کہیں محبت کے اعتبار میں سب کچھ لٹا بیٹھی، کہیں اسے دھوکے سے لوٹ لیا گیا، وہ بھی بنام نکاح، تو کہیں جبراً اس کے وجود اور روح کو تاتار کیا گیا۔ تو کیا اس کی کسی غلطی یا دوسروں کی غلطیوں کی سزا اس سے دیتے ہوئے اس سے جینے کا حق چھین لیں گے؟ عورت کی عزت کو ہمارے معاشرے نے بٹوین لیگز رکھ دیا ہے، وہ اسے آگے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عورت ہر حوالے سے ایک الگ مقام رکھتی ہے اور ایک اپنی الگ شناخت رکھتی ہے اور عزت اور احترام کی حقدار ہے، جیسا کہ ایک مرد۔ ہر انجام سے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اسے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ ہر انجام سے ایک آغاز جنم لیتا ہے۔ اسی سوچ کو عورت کی ذات سے بھی وابستہ کیجیے۔ جب ایک ماں اپنے نشئی بیٹے کے لیے، اپنی بہن بھائی، یا اسی طرح اپنی بد کردار بیٹی کے لیے، بد زبان بیٹی کے لیے اپنے بھانجے یا بھتیجے میں سے کسی کا انتخاب کرتی ہے، تب وہ یہ بھول جاتی ہے کہ دوسروں کو بھی زندگی ہے۔ آپ مرد ہیں، ایک عام انسان، کوئی خدا نہیں، جو عورت کی سنی اندیکھی غلطیوں پر جزا و سزا کے ذمہ دار بن جائیں گے۔ ہر انسان انفرادی طور پر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور جواب دہ۔ میں ملیحہ سید ذاتی طور پر اس بات کا یقین رکھتی ہوں کہ ایک مرد کے برے کردار کی سزا مجھے پورے معاشرے کو دینے کا کوئی حق نہیں۔ اگر کسی نے میرے لیے برا سوچا یا برا کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے وہ دیا جو اس کے پاس تھا۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے، چند افراد پورے معاشرے کا تعارف نہیں ہو سکتے۔ یہی نقطہ ہمیں یاد رکھنا ہے جو ہم بھول جاتے ہیں اور پورے معاشرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ دراصل عورت کے بارے میں یہ نظریات جہالت پر مبنی ہیں۔ دور جہالت اور دنیا کی مختلف تہذیبوں میں عورت کو ہمیشہ نچلا درجہ دیا گیا ہے، مگر یہ اسلام ہے جس نے عورت کی عزت و تکریم پر سمجھوتہ کرنے سے انکار کیا اور اسے سماجی بربریت سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس عظیم مذہب کا حصہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا مذہب مجھے شعور کی آبیاری کے لیے تعلیم حاصل کرنے، آگے بڑھنے اور اپنی مذہبی احکامات کی روشنی میں کام کرنے کی مکمل اجازت دیتا ہے، اور آزادی بھی۔ میں دنیا کی جس عظیم عورت کو آئیڈیلائز کرتی ہوں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کا کردار، ان کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایک تاریک معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے شریف النفس اور پاکیزہ مرد کی خواہش کی اور انسانی تاریخ کی اول و آخر صادق امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جن کی پاکیزگی اور پارسائی کی قسم عرب کا ہر فرد کھاتا تھا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا سوچنا بھی جرم ہے، جس کی وجہ اس خطے کی ابتدائی تاریخ ہے، وہ کلچر ہے جس پر برے ذخیر کا سماجی ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اس لیے بے حیائی اور نحوست کا دھبا ہمیشہ عورت کے سر رہا، جبکہ عورت کی عزت پامال کرنے والوں کا شملہ ہمیشہ اونچا رہا۔ میں اس آدمی کی زبان کاٹ دینا چاہتا ہوں جس نے پہلی بار پاؤں چاٹنے کی روایت قائم کی۔ میں اس لڑکی کے ہاتھ قلم کرنا چاہتا ہوں جس نے پہلی بار ایک مرد کے پیروں کو چھوا۔ میں اس ماں کو سنگسار کرنا چاہتا ہوں جس نے بیٹی کے خواب پھاڑ کر بیٹے کی کتابوں پر کور چڑھائے اور بیٹی کو بدبودار شوہر دیتے ہوئے بیٹے سے آتی کوٹھے کی خوشبو نظر انداز کر دی۔ اس باپ کو کوڑے کے جلتے ہوئے ڈھیر میں دبا دینا چاہتا ہوں جس نے اپنے بستر میں کنواری لڑکی حاملہ کی اور بیٹی کو غیرت کی تیلی سے پھونک دیا۔ شکریہ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ۔